ایک اور خبر جو ہے بڑی اچھل رہی ہے آج کل کہ پاکستان میں 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی اور یہ ورلڈ بینک کرے گا. گویا ڈیٹ ریٹائر کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, ہمیں اور ڈیٹ چاہیے. میاں صاحب میں اس پہ اپنا نقطہ نظر بھی پیش کروں گا. پہلے تو ذرا خبر دے دیں کہ یہ اس کا سپریڈ کیا ہے, یہ کتنے عرصے تک پھیلا ہوا ہوگا, کس سیکٹر میں آئے گا, ابھی یہ ڈیل ڈن ہو گئی ہے یا صرف MOU سائن ہو رہا ہے. اور میاں صاحب قرضہ تو پھر $170 بلین ہو جائے گا ہمارا, پہلی برکس نکلا ہوا ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ قائد صاحب دیکھیں, قرضہ لینا غلط نہیں ہے, لیکن قرضہ لے کر اس کو یوٹیلائز کرنا جو ہے وہ بہتر ہے. اس کو ضائع کرنا غلط ہے, اور اس کو کھا جانا غلط ہے, جو کہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت جو ورلڈ بینک ہے اس نے منظوری دے دی ہوئی ہے اس کے حوالے سے. $40 بلین کی سرمایہ کاری ہوگی پاکستان میں 2 فیزز میں. ایک $20 بلین کی ایک ہوگی, $20 بلین کی ایک ہوگی. آج 9 ایگزیکٹو ڈائریکٹر عالمی بینک کے پاکستان کے اندر ہیں, اور آج ان کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی ہے. انہوں نے خوشائن قرار دیا ہے $20 ارب جو ہے وہ تو تعلیم, صحت اور نوجوانوں کی ترقی کے حوالے سے ہوں گے, سماجی شعبوں میں ہوں گے. یہ $20 ارب کے پروجیکٹس ہیں جو کہ چلیں گے. یہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ہے, یہ ایسے پیسے نہیں مل جانے کے جس طرح IMF کی قسط ہوتی ہے اور وہ اسٹیٹ بینک میں پیسے آ جاتے ہیں اور اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوگا. یہ پروجیکٹ ہوں گے جس میں سرمایہ کاری ہوگی, اس میں توانائی کے پروجیکٹ بھی ہوں گے, اس میں جو ہے وہ اقتصادی پروجیکٹ ہوں گے, اقتصادیات جو ہے اس کو اور صنعتی ترقی کے لیے یہ پروجیکٹ ہوں گے. 2 فیزز میں ہوں گے. پہلے فیز میں $20 ارب اور دوسرے میں $20 ارب ہوں گے. 9 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جو آئے ہیں وہ تقریباً 50 ملکوں سے ان کا تعلق ہے, کیونکہ 50 ملکوں کو وہ ڈیل کرتے ہیں. اس میں پاکستان بھی ہے, اور آج انہوں نے پاکستان کے اندر آ کے وزیر اعظم, میں اس کی کاؤنٹر بات کر دوں ایک ذرا تھوڑی سی. بات یہ ہے میاں صاحب کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آئندہ آنے والے قرضے جو ہیں وہ صحیح استعمال ہوں, اور ویسے بھی شہباز شریف صاحب کی ماشاءاللہ ریپیوٹیشن سے تو آپ اور ہم آگاہ ہی ہیں, اللہ خیر کرے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. مگر میاں صاحب ایک ڈیٹ کمیشن فرانس میں بنا تھا 2014 میں, اور اس کی فائنڈنگز بڑی اعلیٰ تھیں. اس نے کہا کہ ریاستوں نے نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ کے بعد ہیلتھ پرائیویٹائز کر دی, سکول پرائیویٹائز کر دیے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ ٹھیکیداروں کو نواز کے خود کھا گئے, اور قرضہ عوام سے دلوا رہے ہیں. مجھے امید ہے آپ کی جو خوش نیتی سے آپ بات کریں, اللہ کرے ایسے ہو کہ یہاں کوئی ویلتھ فارمیشن ہو. مگر اب تک تو یہ ہوا کہ بیرون ملک پراپرٹیاں بنی, بیرون ملک جو اور نجی ادارے جو ہیں اوپر جاتے رہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں آج تک تو یہی ہوتا آیا ہے, اور خاص طور پہ خان صاحب نے بھی نہیں بتایا ہمیں, وہ جو انہوں نے کمیشن بنا تھا ڈیٹ کمیشن, کچھ نہیں بتایا عمران خان نے ہمیں. قائد صاحب آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر بھی قرضہ کمیشن بنا تھا, 24,000 ارب روپیہ کہاں گیا, کس نے کھایا, کیسے خرچ ہوا, اس حوالے سے بھی ایک کمیشن بنا تھا. اس کی رپورٹ نہیں آئی, لیکن امید ہے کہ اب یہ بہتر ہو جائیں گے حالات. اور جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اڑان پاکستان اڑان بھرے گا, اور اڑان بھر چکا ہے, اس میں کچھ عالمی ادارے جو ہیں وہ بھی امید کی جو ہے کرن نظر آتی ہے, ان کو بھی اللہ کرے ایسا ہو. اور یہ آرامکو کی کیا خبر ہے میاں صاحب؟ لیکن ایک خوشخبری اور بھی ہے قائد صاحب, وہ یہ ہے جی بات کریں کہ پاکستان اور روس کے درمیان, قائد صاحب پاکستان اور روس کے درمیان تجارت شروع ہونے والی ہے. پاکستان اور روس کے درمیان جو ہے جی بات کریں, بڑی تجارت شروع ہونے والی ہے. 15 مارچ سے ایک ازمائشی ٹرین جو ہے اس کا پروجیکٹ شروع ہوگا, جو کہ یہاں سے پاکستان سے جائے گی. یہ ترکمانستان, قزاقستان اور ایران کے راستے جو ہے وہ روس جائے گی, اور یہاں سے جو ہے وہاں سے واپس آئے گی. اور اس سے جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ چاول اور کپاس اور دیگر جو اشیاء ہیں وہ روس کو بھجوائے گا, اور روس سے جو تیل, قدرتی گیس اور سٹیل اور صنعتی سامان جو ہے وہ روس سے آئے گا. یہ بہت بڑی تجارتی جو ہے وہ سرگرمی شروع ہونے والی ہے. اگلے ہی مہینے 15 مارچ کو اس کی ازمائشی سروس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی, اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تجارت شروع ہو جائے گی. اور وہ تجارت اس بات کی ضمانت ہوگی کہ دونوں ملک نہ صرف برادر ملک بنیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوں گے, بلکہ یہ چاروں ملک جو درمیان میں آتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے, اور بہت بڑی تجارتی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع ہوگی. اور یہ پوری لڑی جو ہے وہ پاکستان کو ان کے ساتھ جوڑے گی, اور یہ تجارت جو ہے اس کے بعد چین کے ساتھ بھی اس کا تعلق جو ہے وہ بنے گا, اور یہ ساری تجارتی ایک بلاک بن جائے گا, جس سے پاکستان جو ہے فائدہ تو اٹھائے گا ہی, لیکن سارے ملک سے پورا خطہ جو ہے میں تو تھوڑا سا سکیپٹک تو ہوں. میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی لوگ تھے, یہی بار باریاں بدلتے رہے. بیچ میں ہم نے PTI کو بھی دیکھ لیا, اس نے کیا کیا ہے, سارے کا سارا مال اڑا. یہاں $130 بلین کہاں خرچ ہوا ہے ہمیں بتایا جائے.
خان صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جی انہوں نے تمام ریگولیٹری اتھارٹی کی جو ایک رپورٹ ایک بڑے بھلے سے افسر تھے، کیا نام ہے ان کا، انہوں نے بنائی اور انہوں نے کہا یہ بند کر دو ساری ریگولیٹری اتھارٹیاں، یہ سب واردات ہے۔ یہ سرکاری رپورٹ تھی خان صاحب کے دور میں اور اس پر بھی وہ بیٹھے رہے۔ یہ جو باقی آج بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے قرضے لیے اور کدھر لیے، اور اندھے واہ قرضے لیے، اور ساتھ کیا کیا 92 کا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ بنا کے کالے دھن کی جو ہے ایک بنیاد رکھ دی جو اب ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچ چکی ہے۔ امید ہے کل یہ ایسا نہ ہو اور ہمارے نام پر لیے جانے والا قرضہ ہمارے پر خرچ ہو، یہ نہ ہو کہ پھر جو ہے وہاں پہ آف شور پراپرٹیاں بن جائیں۔ یہی امید رکھیں میاں صاحب۔ لیکن صاحب یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے، یہ قصہ پارینہ ہے اور یہ ہو چکا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں اور اس کی تحقیقات بھی ہوں گی۔ یہ بھی پتہ چلایا جا رہا ہے کہ سمگلنگ کون کرتا رہا ہے اور اس میں کون کون ملوث تھا اور کون کون ملوث ہے۔ اس کی تحقیقات تو اپنی جگہ ہوں گی، لیکن اب یہ ہے کہ دنیا پاکستان پر اعتماد کر رہی ہے۔ سعودی عرب کی بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے۔ ارامکو جو ہے وہ پاکستان میں ایک بہت بڑی ریفائنری جو ہے لگانے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خزانہ جو ہے اس وقت وہاں پر انہوں نے آج تقریر کیا، انہوں نے کہا ہے کہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور سعودی عرب کی سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت سے معاملات طے پا چکے ہیں اور رواں سال کے آخر تک یہ سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی اور یہ $100 بلین سے زائد کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہوگا۔ اگر یہ پاکستان میں لگتا ہے تو پاکستان میں نہ صرف تیل اور گیس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوگی، بلکہ تیل جو ہے وہ سستا ترین تیل ایک فیول ہوگا اور پاکستان میں تیل جو ہے وہ سستا ہوگا۔ اور اگر یہ ایکٹیویٹیز بنتی ہیں جس میں روس اور پاکستان، سعودی عرب اور چائنا اور ایک بات تو بتائیں نا، تو پھر یہاں پر جو ہے سال گزر گیا، بجلی سستی نہیں ہوئی۔ جی قاسم، یہ نہیں بتا سکے، آئیڈنٹیفائی نہیں کر سکے کہ کس لوگ کہتے ہیں، اور ان کا منہ بند کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ جناب یہ تو خود ان پارٹیوں کے اندر کے لوگ ہیں جن کے یہ آئی پی پیز ہیں۔ آج تک $1 کم نہیں ہوا میاں صاحب۔ ہاں اس ملک کے لوگ بل بلا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سچ ہو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں 53 آئی پی پی سے بات چیت چل رہی ہے اس وقت، قائد صاحب 53 آئی پی پی سے بات چیت چل رہی ہے، 8 جو ہیں اس سے معاملات طے پا چکے ہیں، 15 سے بھی ہو چکے ہیں۔ میاں صاحب 53 آئی پی پی سے بات کر رہا ہوں کہ اس سے آئی پی پی چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے اور بجلی جو ہے وہ آدھے ریٹ پہ آنے والی ہے۔ میں عرض کر دوں میاں صاحب، ایک تفنن طبع کے لیے عرض کر دوں پروگرام اس سیگمنٹ کے خاتمے میں، کہ ایک مشاعر میں تھا تو ایک شاعر نے کچھ 36 شعر نامکمل غزل کے سنا کے کہتے ہیں اور آخری شعر عرض ہے، میں کہا کوئی گال نہیں، 7.5 ہی آخری نے، 7.5 ہی آخری نے۔ تو یہ نہ ہو، اللہ کرے کہ یہ جو ایک خوشنما آپ نے فیوچر بنانے کی کوشش کی ہے یہ روبہ عمل ہو سکے۔ بہرحال آج تک تو نہیں ہوا۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ یوکرین جنگ جو ہے اس پہ کیا یورپ اور امریکہ میں ڈیوائیڈ ہونے جا رہی ہے، کیا سلسلہ، ہمارے ساتھ رہیے۔